فرماتا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے انسان کو، جنات اور انسان کو خلقہ ہے اپنی عبادت کے لیے، تو امام المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اس میں یعبدون کی معنی نکلتی ہے عبادت کریں، اسی لیے میں نے خلقہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ابن عباس امام المفسرین ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ عبادت مقصد نہیں، اس سے مقصد اور ہے، صرف عبادت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت پہ ہی اگر انسانیت کی خلقت اور جنات و انسانیت کی خلقت کا مقصد ہوتا تو پھر عبادت سب سے زیادہ شیطان نے کی ہے، اور عبادت منافقین سب سے زیادہ کرتے رہے ہیں، اور عبادت میں پچھلی امتوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر اور کیسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو منافقین تھے، جو جھوٹے تھے، جو مخالفین تھے، آگے چل کے خوارج اور اس طرح کے جو یعنی کہ لوگ شریر لوگ عبادتیں کرتے رہے۔ تو عبادت پہ انسانیت کا اور دنیا میں انسان کے پیدا ہونے کا اگر صرف مقصد رکھا جاتا، ہماری تو اس لفظ پہ معنی ہے، لیکن مفسرین جو کہتے ہیں اور امام المفسرین جب سمجھتے ہیں بات کو تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں اس سے معنی دوسری ہے، اصل عبادت ہے ہی لیکن صرف نہیں، وہ یہ ہے کہ الا لیعبدون یعنی الا لیعرفون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت یعنی کہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، میری پہچان کے لیے۔ یعنی خدا بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں آ کر اپنے پروردگار کو پہچان لیں، یہ ان کا مقصد حیات ہے۔ اپنے رب کو جو پہچان گیا، کسی سے پوچھا جائے کہ تو نے اپنی حیات کا مقصد پایا، تو کہے ہاں میں نے گاڑی، میں نے بنگلہ، میں نے دنیا کی جو ہے نا مال دولت نوکری یہ سب کچھ حاصل کیا، میرے پاس جو ہے وہ اچھا گھر ہے، میرا مقام ہے، نام ہے، عزت ہے، رتبہ ہے، سب کچھ ہے، تو کیا اس سے مقصد حیات پا لیا؟ تو کہا گیا نہیں، قرآن کے مزاج اور قرآن کے حکم و قرآن کی احکام کے اور قرآن کے امر کے مطابق تم نے نہیں پایا اپنا مقصد حیات،